على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ومن الناس من يتخذ من دون الله، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن، اللہ کی مثل، اللہ کا شریک، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حب للہ، وہ بہت زیادہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں۔ ولو یری الذین ظلموا، کاش کہ دیکھ لیں وہ لوگ جو ظالم ہیں، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، تو جان لیں گے کہ بے شک ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں۔ اس آیت کا معنی اور مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ سمجھ لیں۔ آج تقریباً 26 رجب ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور دیگر مہینوں کی نسبت اس مہینے میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ جتنے بھی حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو ان 4 مہینوں میں دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس رجب میں تخصیص کے ساتھ کسی خاص دن کا روزہ، کسی خاص رات کی عبادت، وہ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح 27 رجب کو روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی جو شب ہے، آج آنے والی جو شب، اس رات میں بعض عبادات کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بھائی جس طرح ہم معمول کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح آج 2-4 رکعت زیادہ پڑھنی وہ الگ بات ہے، لیکن بعض حضرات نے اس نماز کو نام دیا ہے صلاۃ الرغائب کا۔ تو صلاۃ الرغائب ہو یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات ہوں، اس کا ثبوت احادیث سے شریعت میں اس رات میں نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، تو وہ بھی بالکل یہ ثابت نہیں ہے کہ اسی تاریخ کو ہوا۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور بعض حضرات نے کہا ہے شوال کے مہینے میں معراج ہوا، اور بعض حضرات نے ربیع الاول اور ربیع الثانی کا لکھا ہے۔ تو اس کا ثبوت بھی نہیں ہے کہ وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو ایسی عبادت جس کا شریعت میں وجود نہ ہو، اپنی طرف سے خاص کر کے اگر ہم کریں گے تو وہ بدعت کہلائے گی۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ثابت ہیں۔ اب ایام 20 کے جو روزے ہیں، 13، 14، 15، تو وہ ثابت ہے بھائی آپ ہر مہینے اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا، جمعرات کا روزہ رکھا۔ پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے، اللہ نے ایک عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شکر پر روزہ رکھتے تھے۔ اور پوچھا گیا کہ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا ہم اس میں جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کے دن اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میرے روزے کی حالت میں۔ ٹھیک ہے، جمعرات کا روزہ رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ محرم کا روزہ رکھو، آپ نے رکھا ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے وہ تو کرو، جو نہیں ثابت ہے آپ نے رکھنا ہے تو رکھو، لیکن خاص کر کے کہ بھئی اس دن کی کوئی خاص فضیلت ہے، اور اگر وہ خاص فضیلت شریعت میں نہیں ہے اور پھر آپ اس کو فضیلت بنا کے یا وہ خاص کر کے رکھیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی، تو اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، پہلی مرتبہ جب دعوی توحید اللہ نے بیان کیا تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کو ند نہ بنانا، انداز نہ بنانا۔
وہاں کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، 5 دلائل دیے، اور 5 دلائل دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی اور کو انداز نہ بنانا، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے علاوہ کسی کو انداز نہ بنانا۔ انداز کہتے ہیں مثل کو، مشابہ کو، یعنی میرا جیسا کسی اور کو نہ بنانا۔ اب یہاں تفریح بٹھائی کہ وہاں تو میں نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں یتخذ من دون اللہ، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ اندادن، ند، مثل اور مشابہ۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اوثان، بت مراد ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی شکلوں کے اندر وہ بت تراشتے تھے اور اپنے سامنے رکھ دیتے تھے۔ اب یہ عبادت ان بتوں کی نہیں کر رہے، یہ صرف انہوں نے یکسوئی کے لیے رکھے ہیں۔ جس طرح ہم کعبہ اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہم کعبہ کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن ہمیں یکسوئی تب حاصل ہوتی ہے جب ہم کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ در حقیقت ہم عبادت کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی۔ اسی طرح یہ سامنے انبیاء کے بت بنا کے رکھتے تھے، ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، در حقیقت یہ انبیاء کی عبادت کرتے تھے۔ انبیاء کی عبادت کرتے، ان کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے، اور سامنے یکسوئی کے لیے یہ بت بنا کے رکھ دیتے۔ تو اللہ شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، میرا شریک بنا رہے ہیں، اور فرمایا یحبونہم، یہ ہے شرک فی الحب، محبت کے اندر شرک کرنا، محبت کے اندر شرک کرنا۔ دیکھو ایک محبت ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے، ایک محبت ہے جو اللہ سے کی جاتی ہے، اور ایک محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرنے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی کامل اتباع کرنا، آپ کی کامل۔ ایک ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ والدین کا کہنا ماننا، والدین کا۔ اب ہر ایک محبت کی الگ الگ شان ہے، تو جس کی جو شان ہے اس کی شیان شان کے مطابق اس کی محبت کی جائے۔ اللہ سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ تو سمجھیے عبادت کے 3 جز ہیں۔ عبادت کے کتنے جز ہیں؟ 3 جز ہیں۔ نمبر 1 محبت، نمبر 2 امید، اور نمبر 3 ڈر۔ یعنی اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ کی امید کی وجہ سے۔ تو یہ محبت، امید اور ڈر کسی اور سے رکھ کے ہم اس کی عبادت کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ان بتوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ صرف محبت نہیں کرتے، اشد حبا للہ، وہ زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اچھا، جو شریک کرتے ہیں اللہ کا، شریک بناتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ ان کو ڈرایا جا رہا ہے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم لوگ ہیں، یہ جو شرک کرتے ہیں، اگر یہ اس عذاب کو دیکھ لیتے، اگر یہ اس عذاب کو دیکھ لیتے جو قیامت کو ان کو دکھایا جائے گا، جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے، اس دنیا میں اگر اس عذاب کو دیکھ لیتے تو جان لیتے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری طاقت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جن کو تم طاقتور سمجھتے ہو وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے کیا ہے؟ عاجز ہیں، اللہ کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی، ان کی اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں چلے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والے ہیں۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، کوئی ساتھی اس کا ترجمہ کرے گی؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ، ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی تھی اور ان سے جو ان کے پیرو ہوئے تھے، اور دیکھیں گے عذاب اور منقطع ہو جائیں گے اور ان کے سب علاقے، اور کہیں گے پیرو کیا اچھا ہوتا جو ہم کو دنیا کی طرف لوٹ جانا مل جاتا، تو پھر ہم بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔
इसी तरह पर दिखलाएगा अल्लाह उनको उनके काम हसरत दिलाने को, और वो हरगिज़ निकलने वाले नहीं मार सकते। जी, अब ये क़यामत का दिन होगा, जो लोग दुनिया में अपने किसी की इबादत कर रहे हैं, किसी की कब्र पे सर झुका रहे हैं, किसी और को अपना माबूद समझ रहे हैं अल्लाह के अलावा, अब जब क़यामत के दिन इनका आमना सामना होगा ना, तो एक तो वो लोग हैं जो अल्लाह के सच्चे वली हैं, सच्चे बुज़ुर्ग हैं, उनकी कब्रों को इन्होंने इबादतगाह बना लिया, उनको माबूद के तौर पे इस्तेमाल करने लगे, एक तो ये है। और एक वो हैं जो खुद दावत देते हैं इस काम की तरफ कि हमारी क्या करो, पूजा पाठ करो भाई। अब जब क़यामत के दिन इन दोनों का आमना सामना होगा, किसका? जिसकी इबादत की जा रही है और जो इबादत करने वाले हैं, जिसकी इबादत की जा रही है अल्लाह के अलावा और जो इबादत करने वाले हैं, जब इनका क़यामत के दिन आमना सामना होगा तो जिनकी इबादत की जा रही है वो कहेंगे या अल्लाह, हमने तो इन्हें कभी नहीं कहा कि हमारी इबादत करो, हमने तो इन्हें कभी नहीं कहा कि हमारी इबादत करो, इनके काम से हम क्या हैं? बेजार हैं। इनके काम से हम क्या हैं? बेजार हैं। बल्कि 18वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला सख्ती के साथ उनको बुलाएंगे जिनकी इबादत की जा रही थी, उनसे मुखातब हो के अल्लाह फरमाएंगे कि तुमने इन्हें हुक्म दिया था कि इन्हें कहो कि मेरी इबादत करें, तो वो अल्लाह के सामने कहेंगे या अल्लाह, हमने तो इसका हुक्म नहीं दिया। तो कहा कि फिर ये क्यों इबादत किया करते थे? तो सुनिए, वयौम यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, जब अल्लाह इन मुजरिमों को भी जमा करेंगे, शिर्क करने वालों को भी, वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, और उनको भी जमा करेंगे जिनकी ये इबादत करते थे अल्लाह के अलावा, जिनकी ये इबादत करते थे। अब तो वो अल्लाह के बुजुर्ग थे, अल्लाह उनको बुलाएंगे अपने दरबार में और कहेंगे फयक़ूल, अल्लाह फरमाएंगे अंतुम अज़ललतुम इबादी हाउला, तुमने इन मेरे बंदों को गुमराह किया है मुझसे, तुमने इनको शिर्क की तरफ मजबूर किया है, अम हुम ज़ल्लुस सबील, या ये खुद भटक के रास्ते से। क़ालू सुब्हानक, तो जो कामिल पीर होंगे वो कहेंगे अल्लाह तेरी ज़ात शिर्क से क्या है? पाक है। मा कान यंबग़ी लना अन नत्तखिज़ मिन दूनिका मिन औलिया, हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम बना लें तेरे अलावा किसी को दोस्त बना लें, किसी को कारसाज बना लें। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये क्यों गुमराह हुए? तो वो कहेंगे कि ये जब बकरा वगैरह कोई मुर्गा लेके हमारी कब्रों पे आते थे, हमारी कब्रों पे आते थे। अब ये हकीकत को समझिए ताकि आयत का मान आपको समझ में आ जाए। जब ये कब्र पे आते, चढ़ावा चढ़ते, कोई और काम करते, अल्लाह तो इतना गनी था कि ये काम तो शिर्क वाला करते, हमारी इबादत करते थे, हमारी कब्रों पे चढ़ावा और हमारे नाम की नजर न्याज देते थे। तू इतना गनी था कि देते तो हमारे नाम पर थे, लेकिन तू फिर भी इनको बेटा अदा कर देता। ये आते हमारी कब्रों पर और आकर नजराना पेश करते, ए अल्लाह, तू इतना गनी था कि ये हमारी कब्रों पर नजराना पेश करते, तू फिर भी इनको बेटा और इनकी हाजत पूरी कर देता। तो ये समझते कि हमने इस कब्र वाले को दिया, कब्र वाले के नाम पे ज़बह किया, तो इस कब्र वाले ने मेरी हाजत को क्या कर दी? पूरा कर दिया। फरमाया वलाकिन मत्ताअतहुम, ए अल्लाह, नफ़ा तो तूने दिया था इनको भी, इनके आबाहुम, इनके आबा अजदाद को भी। जब तूने इनको नफ़ा दिया तो ये समझ बैठे कि हम ही हाजत रवा और मुश्किल कुशा और नफ़ा वाले हैं। हत्ता नसुस देकर यहाँ तक कि ये कुरान को भूल बैठे, कुरान को भूल बैठे। अब इनकी हालत क्या थी कि ये हमारे पास आते तो काम तू इनके पूरे करता। मत्ताअतहुम, ये कुरान कह रहा है कि तू इनके काम पूरा करता था, लेकिन ये क्या समझते थे कि हम काम पूरा कर बैठे हैं, तो ये नसीहत और कुरान को क्या करते हैं? भूल जाते थे। वकानो कौम बूरा, और ये कौम है हलाकत वाली। यही आम बात होगी कि जब अल्लाह उनसे मुखातब होंगे जिनकी इबादत की जा रही है कि भाई तुम्हारी इबादत की जा रही थी बताओ, तो वो बेजारी का ऐलान कर देंगे। वो क्या कर देंगे? बेजारी का ऐलान कर देंगे। या अल्लाह, हमारी इबादत इन्होंने नहीं की, हम तो मर चुके थे, हमें तो कोई पता नहीं था। फरमाया इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिऊ, जब बेजार हो जाएंगे वो लोग
اتبعوا جن کی عبادت جن کی اتباع کی جاتی تھی، من الذین کن لوگوں سے بیزار ہو جائیں گی، اتبعوا جو تابعداری کرنے والے تھے، جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، ورأوا العذاب ابھی عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب تمام کے تمام اسباب تعلقات یہاں پر ختم ہو جائیں گے، تمام اسباب تمام امیدیں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ جب سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اب جو دنیا کے اندر جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے تو یہ کیا کہیں گے، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے کیا کی، پیروی کی، لو ان لنا کرتن کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں لوٹنا ہوتا، کاش کہ ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ کیا ہوتا، لوٹنا ہوتا۔ حضرات نے لکھا ہے یہ لو آتا ہے اس تمنا کے لیے جو تمنا کبھی پوری نہ ہو سکے۔ فرمایا وہ افسوس کریں گے اور امید کریں گے یا اللہ کوئی دوبارہ ہمارا لوٹنا ہو دنیا میں، اور دنیا میں جا کے کیا کرو گے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا تو کہا کہ ہم دنیا میں جا کے ان سے ایسے بیزار ہوں گے جیسے یہ اب آگے ہم سے بیزار ہوں گے۔ ہم تو دنیا میں ان کے پیچھے لگے رہے اور ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے رہے، ان کے نام پہ گھر بھی تقسیم کرتے رہے، آج آگے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ کاش کہ ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ چلے جائیں اور دوبارہ جا کر ان کی پوجا پاٹ نہ کریں، اللہ تیری عبادت کریں، ان سے ہم جس طرح آج یہ بیزاری کا قیامت کے دن اعلان کر رہے ہیں اس طرح ہم جا کے دنیا میں ان سے بیزاری کا کیا کریں، اعلان کریں۔ لیکن کیا ہوگا، دوبارہ لوٹنا نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم ایسے ہی اللہ ان کو ان کے کام دکھاتا ہے، ان کے اعمال دکھاتا ہے، حسرات علیہم تاکہ وہ اس پر حسرت اور افسوس کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کیا بچے گا، حسرت اور افسوس۔ وما ہم بخارجین من النار اور یہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں، یہ کبھی بھی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوی توحید اور اس کے بعد اس پر تفریح اور شرک اعتقادی کو بیان کرنے کے بعد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک فعلی کو بیان کرتے ہیں۔ کس کو، شرک فعلی کو۔ شرک فعلی کی دو صورتیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حلال کر رکھی، اللہ نے حلال کر رکھی ہیں لیکن یہ ان کو حرام کر دیتے ہیں۔ کس طرح کہ یہ ایک جانور ہے، گائے ہے، بکری ہے، کوئی اور جانور ہے، بھینس وغیرہ ہے، یہ اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی تقرب کے لیے اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے اس کو نامزد کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بزرگوں کے نام پہ ہم نے نامزد کر دیا، یہ ان کے نام کا بکرا ہے، یہ ان کے نام کی گائے ہے، اس کو یہ جہاں جانا چاہے، جہاں کھانا چاہے اس کو کھانے دیا جائے، کہیں بھی اس کو روکا نہ جائے، اس کو ذبح بھی نہ کیا جائے، اس کو ذبح بھی نہ کیا جائے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، حلال ہے۔ اور چند چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حرام کی، جو اللہ نے کیا کی ہیں، حرام کی ہیں، اور ان کو یہ کیا کرتے ہیں، حلال کہتے ہیں۔ جو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال کہہ رہے ہیں، اور جو اللہ نے حلال کیا اس کو کیا کہہ رہے ہیں، حرام کہہ رہے ہیں۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تحریمات مشرکین، تحریمات یعنی مشرکین کی حرام کردہ چیزیں، تو ان کی اللہ ترغیب فرمائیں گے کہ جن کو تم حرام کہہ رہے ہو وہ حرام نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرمائیں گے تحریمات الہیہ کہ جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان کو تم کیا سمجھتے ہو، حلال سمجھتے ہو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 173 میں بیان فرمائیں گے۔ یہاں تحریمات مشرکین کی تردید ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا کھاؤ جو کچھ زمین کے اندر ہے، حلالا حلال ہے اس کو بھی کھاؤ، طیبا پاکیزہ ہے اسے بھی کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیچھے نہ چلو۔ شیطان آپ کو لگائے گا کہ بھائی یہ چیز کھانی ہے یہ نہیں کھانی، اس کی بات نہیں ماننی۔ وجہ کیا ہے، انہ لکم عدو مبین
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم کسی طرح راستے سے کیا ہو جاؤ، بھٹک جاؤ۔ انما یأمرکم، کیا حکم دیتا ہے شیطان تمہیں؟ انما یأمرکم بالسوء، کہ بے شک شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا۔ سوء وہ چیزیں جو عقلاً بھی بری لگتی ہیں، جو عقلاً بھی کیا ہیں، قبیح ہیں، عقل بھی ان کو کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ والفحشاء، اور شیطان تمہیں حکم یہ دیتا ہے بے حیائی کا، ناشائستہ حرکتوں کا۔ فحشاء کہتے ہیں وہ چیزیں جو شریعت کے ہاں کبھی ہیں، جو شریعت کے ہاں کیا ہیں، کبھی ہیں۔ جیسے وہ ننگا طواف کیا کرتے تھے، تو اب شریعت بھی کیا ہے، کبھی ہے، جائز نہیں ہے۔ تو وہ ننگا طواف کیوں کرتے تھے؟ کہ شیطان ان کو یہ پٹی پڑھاتا کہ بھائی تمہارے یہ جو کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو پہن کر تم نے کیا کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ اب گناہ والے کپڑوں کے ساتھ تم اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر رہے ہو؟ اب یہ کون پٹیاں پڑھا رہا ہے؟ شیطان۔ لیکن اگر تھوڑی سی عقل ہو تو وہ سوچیں کہ یہ جو جسم ہے، اس جسم کے ساتھ بھی تو ہم نے گناہ کیے، اس جسم کو لے کے ہم کیوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اور کیوں طواف کر رہے ہیں؟ تو فرمایا والفحشاء، اور تمہیں وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر وہ بات، ما لا تعلمون، جسے تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ پر الزام اور اللہ پر بہتان لگاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جائے کہ تابعداری کرو اس چیز کی، ما انزل اللہ، جو کس نے نازل کی؟ اللہ نے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، جس پر ہم نے کس کو پایا ہے؟ بھائی دلیل لاؤ، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ نہیں آسان بڑے نو بیٹھے جی اسی طرح کرتے، سنتا سی بھی اسی طرح کر رہے ہیں، دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ وہاں کیوں جاتے ہو، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ بھائی ہمارے بڑے کیا کرتے تھے۔ تمہارے بڑے کون تھے؟ قرآن کہتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کے آباء و اجداد تو وہ تھے لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، ان کے اندر تو عقل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وَلَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے۔ ہاں تمہارے آباء و اجداد نیک ہوں اس طرح کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، کہ میں اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق ان کی اتباع کرنے والا ہوں۔ اس طرح نیک وکار تمہارے آباء و اجداد ہیں تو ٹھیک ہے ان کی اتباع کرو، لیکن تمہارے آباء و اجداد کی کیا حالت ہے؟ لا یعقلون شیئا، وہ کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، ذرہ برابر عقل بھی نہیں ہے، ولا یہتدون، اور خود وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے آباء و اجداد کی اتباع نہیں کرنی۔ اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع اس کی کرنی ہے ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، شرک بدعات سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ تیری ناخوشی والے کاموں